خاتم النبیین، امام الانبیاء، تاجدار مدینہ، امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسی مہینے میں دنیا میں تشریف لائے، اور اسی مہینے کی 12 تاریخ کو، جس کو عرف عام میں 12 وفات کہا جاتا ہے، پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری کائنات میں جس ذات کو اپنے بعد سب سے افضل، سب سے اعلیٰ مرتبہ عطا کیا ہے، کائنات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا اگر کوئی نائب ہے، جس ذات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے انسانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے، جن کے صدقے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کونین کو سجایا ہے، جن کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دن کو روشنی، رات کو تابندگی عطا کی ہے، وہ ذات ہمارے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اگر دنیا کے اندازے کے مطابق یہ دیکھا جائے کہ اب تک کائنات میں سب سے کامیاب انسان کون ہے، سب سے بڑی شخصیت کون سی، سب سے آگے نام کس کا ہے، ہر جگہ چرچے کس کے ہیں، دنیا کے ہر کونے میں، ہر رنگ میں، ہر نسل میں کس کا دین پہنچا ہے، وہ کون سی ایسی ذات ہے جس کے ماننے والے جہاں سے سورج نکلتا ہے وہاں بھی موجود ہیں، اور جہاں شام کو سورج ڈوبتا ہے وہاں بھی موجود ہیں؟ ایسا کون ہے کائنات میں کہ رنگ بدل جائیں، نسلیں بدل جائیں، علاقے بدل جائیں، خطے تبدیل ہو جائیں، آب و ہوا کی خوشبو تبدیل ہو جائے، زبان بدل جائے، قد و کاٹ میں تبدیلی آ جائے، کھانے پینے کی چیزیں تبدیل ہو جائیں، اس کے باوجود کائنات میں ایسی کون سی ذات ہے کہ جس کا نظام، جس کی تعلیم، جس کا حسن اخلاق، جس کا کردار، جس کی باتیں ایک وقت ایسا کون ہے کہ کائنات کے ایک کونے سے صبح کو جب اذان میں کہا جاتا ہو اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، تو یہ کلمہ پوری کائنات میں گونجتا ہو؟ کون ہے ایسا پوری دنیا کی حکومتوں میں، پوری دنیا کے اقتدار میں، پوری دنیا کے لیڈران میں، پوری دنیا کے مذاہب کے درمیان ایسی کون سی ذات ہے کہ پوری کائنات کے ذرے ذرے میں، دنیا کے ہر مقام پر تھوڑے یا زیادہ اس کے نام لینے والے ہر جگہ موجود ہیں؟ اگر کائنات میں ذرا اس ذات کے مقابلے میں اگر کوئی ہے تو وہ صرف اور صرف خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کوئی نہیں۔ پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سالہ زندگی، کتنے سال گزارے؟ اعلان نبوت ہوتا ہے 40 سال کی عمر میں، 63 سال میں نبی علیہ السلام پردہ فرما جاتے ہیں دنیا سے، 23 سال میں تہذیب کی تیاری، 23 سال میں نیا تمدن، 23 سال میں نیا اخلاق، 23 سال میں نیا کردار، 23 سالوں میں انسانوں کی آبیاری، 23 سالوں میں لوگوں کے اندر کردار، ان کی سچائی، آنکھوں میں شرم و حیا، لوگوں کو دستور، قرآن پاک جیسا نظام، ایک قبلہ اور ایک قرآن، ایک رسول عطا کیا۔ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال ہے۔ 23 سال کی مدت میں لوگ ایک خطے سے دوسرے خطے تک نہیں پہنچتے، اور یہ نبی علیہ السلام ہے۔ تو نبی علیہ السلام کی سیرت پاک کی اگر ایک جھلک دیکھنی ہو کہ ان کا دین کیسے لوگوں تک پہنچا ہے،
تو پھر ہم اپنے آپ کو خود نہ دیکھ لیں؟ ہمارے آبا و اجداد میں کون ہے جو مکے مدینے سے آیا ہو؟ ہمارے پاس کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے آج ہر جگہ موجود ہیں. ان کا تعلق خون کا کوئی رشتہ اس سرزمین کے ساتھ نہیں ہے. لیکن نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا؟ قربان جائیں محمد رسول اللہ پہ. اپنے صحابہ سے ایک دن فرمایا تمہیں پتہ ہے کہ افضل مسلمان کون سے ہوں گے؟ افضل مسلمان کون سے ہوں گے بھائی؟ سب سے اعلیٰ والے. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ کہ انبیاء علیہ السلام جو اللہ کے نبی ہیں. فرمایا وہ تو افضل ہیں ہی، اللہ کے چنندہ بندے ہیں، اللہ نے ان کو چن کے بھیجا ہے. میں تو یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ افضل مسلمان کون سے ہوں گے؟ صحابہ نے پھر عرض کیا یا رسول اللہ کہ ہم لوگ جو آپ کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں. تو نبی علیہ السلام مسکرائے. فرمایا تم تو افضل ہو ہی، تم نے مجھے دیکھا ہے میرے ساتھ نماز پڑھتے ہو، ہمہ وقت میرے ساتھ رہتے ہو. میرا پوچھنے کا تو مقصد یہ ہے کہ افضل مسلمان کون سے ہوں گے؟ تو نبی علیہ السلام کو صحابہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ آپ خود بتائیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آپ کا ذکر کیا. کہیے صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارا ذکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ہو جائے تو یہ کوئی چھوٹی بات ہے؟ یہ کوئی معمولی بات؟ یہ کوئی عام بات ہے کہ پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1450 سال پہلے ان لوگوں کا ذکر کر رہے ہوں جو ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے اس وقت، جن تک تو ابھی دین پہنچا ہی نہیں تھا. ان لوگوں کا ذکر کر رہے ہیں مسجد نبوی میں. کوئی معمولی بات ہے یہ قسمت والوں کی بات ہے. ایمان والا ہونا، محمد الرسول اللہ کا غلام ہونا اتنی بڑی بات ہے کہ ساری دنیا کا سرمایہ اگر ایک طرف رکھ دیا جائے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کو اگر ایک طرف رکھا جائے تب بھی اس پلڑے کو کوئی برابر نہیں کر سکتا. غلام رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہونا ہی سب سے بڑی عزت کی بات ہے. اس در کا نوکر ہونا، ان کے دروازے کا بھکاری ہونا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہونا ہی سب سے بڑی بات. لوگ بادشاہی میں عزت سمجھتے ہیں اور یہاں ساری کی ساری عزت کہاں ہے جی؟ ساری کی ساری عزت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں پوشیدہ ہے. ساری کی ساری عزت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاکری میں پوشیدہ ہے. ساری کی ساری عزت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چوکھٹ کے اوپر موجود ہے. جو اس در کا غلام ہوگا، قرآن پاک نے کہا، قرآن پاک میں 3 پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ. فرمایا آؤ جو یہ کہتے ہو کہ ہمیں اللہ سے بڑی محبت ہے، ہم اللہ کو چاہنے والے ہیں، ہم اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، ہم اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، ہم اللہ کا کہنا مانتے ہیں. فرمایا ان سب کو بتا دو، کان کھول کر سن لو سارے کے سارے، جس کا یہ دعویٰ ہے کہ مجھے اللہ سے محبت ہے. فرمایا جس کو میرے رسول سے محبت ہے اسی کو مجھ سے محبت ہوگی. جس کو مجھے ماننا تو پہلے میرے رسول کی ماننی ہوگی. اس کو جس کو اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے اس کو رسول اللہ سے محبت کا اعلان کرنا ہوگا، رسول اللہ کی غلامی کا اعلان کرنا ہوگا، رسول اللہ کی اطاعت کا اعلان کرنا ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کا اعلان کرنا ہوگا، محمد رسول اللہ کی اتباع کرنی ہوگی، محمد رسول اللہ کی پیروی کرنی ہوگی. اگر کوئی محمد رسول اللہ کا باغی ہے اور اس کے بعد کہے جس طرح مردود قادیانی کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ ہم اللہ کو بھی مانتے ہیں، نعوذ باللہ رسول اللہ کو بھی مانتے ہیں اور پھر مرزا مرتد کو بھی مانتے، کان کھول کر سن لو کہ اللہ نے کائنات میں اپنے بعد صرف خاتم النبیین محمد الرسول اللہ کو بنائے. اب قیامت آ سکتی ہے، محمد الرسول اللہ کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا ہے. قیامت آ جائے گی، کوئی رسول بن کے نہیں آئے گا. آپ نے دیکھا نا کہ ہمیں دنیا نے کس بات میں ہم جڑے ہوئے ہیں. پتہ نہیں آپ کو کہ ہم دیوبندی ہیں؟ کیا بھول گئے تم کہ ہم تو بریلوی ہیں؟ یاد نہیں کہ ہم پٹھان ہیں؟
کون کہتا ہے کہ ہم شیعہ نہیں ہیں، سنی نہیں ہیں، انصاری نہیں ہیں، پٹیل نہیں ہیں، چوہان نہیں ہیں؟ کون کہتا ہے کہ ہم سلمانی نہیں ہیں، ہم قریشی نہیں ہیں؟ ہم سب کچھ ہونے کے باوجود آج بھی پوری دنیا کا دشمن، آج بھی پوری دنیا کی اسلام مخالف طاقتیں آج بھی محمد رسول اللہ کے مخالف اس بات کو جانتے ہیں کہ ان کو فرقوں میں بانٹا جا سکتا ہے، رنگ اور نسل کے اعتبار سے بانٹ سکتے ہیں، ان کو ہم قبیلے کے اعتبار سے بانٹ سکتے ہیں، لیکن جب بات رسول اللہ کی عظمت کی آئے گی، جب بات شان نبوت کی آئے گی، جب بات ناموس رسالت کی آئے گی، تو پھر ساری دنیا جانتی ہے ہم دیوبندی بریلوی بات میں ہیں، ہم انصاری پٹھان بات میں ہیں، تمام کے تمام رسول اللہ کے غلام ہیں اور دشمن کے دانت کھٹے کرنے کے لیے ایک جگہ کھڑے ہوئے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، ختم نبوت، ختم نبوت، نعرہ تکبیر۔ یہ صفت کس نے پیدا کر دی مسلمانوں میں؟ اندازہ لگاؤ کتنا بانٹا دنیا نے اسلام کو، اس کے باوجود بھی آپ جب بیت اللہ میں نماز کی نیت باندھتے ہیں، جب مسجد نبوی میں نماز کی نیت باندھتے ہیں، جب کبھی اپنے گاؤں کی مسجد میں نماز کی نیت باندھتے ہیں، تو پھر بار بار علامہ اقبال کا وہ شعر یاد آ جاتا ہے کہ آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز، قبلہ رو ہو کے زمیں بوس ہوئی قوم حجاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود اور ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، بندہ صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیرے دربار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ یہ محمد الرسول اللہ کا کلام ہے، یہ رسول اللہ کا کمال ہے۔ دیکھو دنیا نے کتنا بانٹنے کی کوشش کی، اب بھی اگر شان نبوت کی بات آ جائے، اب بھی اگر ناموس رسالت کی بات آ جائے، اب بھی محمد رسول اللہ کی آن بان شان کی بات آ جائے، تو پھر سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح پوری امت مسلمہ ایک جگہ ہے۔ یہ برکت کس نام میں ہے جی؟ یہ عزت کس نے جوڑ رکھی ہے؟ یہ اتحاد کس نے پیدا کر رکھا ہے؟ صرف اور صرف ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان ہے۔ تبھی تو سونے رسول نے کہا تھا، پیارے پیغمبر نے کہا، قربان جائیں ان کی ذات کے اوپر۔ مدینہ منورہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث کا مفہوم ہے، فرمایا میرے صحابہ افضل مسلمان وہ ہوں گے، کون سے؟ جو بھارت میں رہتے ہیں۔ کون سے؟ اور جو اپنے آپ کو انصاری قریشی پٹھان کہتے ہیں۔ کون سے؟ یہ جو اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں، یہ جو اپنے آپ کو بریلوی دیوبندی کہتے ہیں، یہ جو اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم تبلیغی جماعت والے ہیں، یہ جو اپنے آپ کو شیعہ سنی بتاتے ہیں۔ فرمایا افضل مسلمان وہ ہوں گے۔ یا رسول اللہ کون سے؟ فرمایا وہ ہوں گے افضل مسلمان۔ کون سے یا رسول اللہ؟ فرمایا وہ جو ہمارے بعد، پھر ان کے بعد، پھر ان کے بعد، جو بہت بعد دنیا میں آئیں گے، جنہوں نے محمد رسول اللہ کو دیکھا نہیں ہوگا۔ فرمایا میرے صحابہ انہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا، لیکن ان کو مجھ سے اتنا پیار ہوگا کہ وہ میری شان کے اوپر اپنی جان نثار کر دیا کریں گے وہ لوگ۔ تبھی تو محمد رسول اللہ نے فرمایا تھا، یہاں دل پہ ہاتھ رکھ کے پتہ کر لو مسلمان ہم مکمل ہیں کہ نہیں۔ فرمایا میرے صحابہ جس کو میں یعنی محمد رسول اللہ اپنے ماں باپ سے زیادہ، حدیث کا مفہوم سنا رہا ہوں، ماں باپ سے زیادہ، بھائی بہنوں سے زیادہ، بیوی سے زیادہ، بچوں سے زیادہ، مال سے زیادہ، فرمایا جس کو اپنی جان سے زیادہ محمد الرسول اللہ سے پیار ہے بس وہی ایمان والا ہے۔ جس کو اپنی جان سے زیادہ اپنے نبی علیہ السلام سے پیار ہے وہ ایمان والا ہے۔ اگر یہ ایمان میں تزلزل ہے، ذرا سا بھی شک ہے، نعوذ باللہ ذرا سا بھی شبہ ہے، تو پھر ہم بظاہر مسلمان نظر آ سکتے ہیں، ہم اللہ کے اور اس کے رسول کے نزدیک ایمان والے نہیں ہو سکتے۔ اور رسول اللہ نے تو فخر فرمایا اس بات پر، خوشی کا اظہار فرمایا، اس بات پر تسلی کا اظہار کیا کہ آنے والے مسلمان جو ہوں گے
انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا پیار ہوگا، اور ہو بھی کیوں نہ، اور صرف مسلمانوں ہی کو نہیں، پوری کائنات میں جتنے لوگ رہتے ہیں، صرف چند فرقہ پرستوں کو چھوڑ کے اگر جو بھی بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پڑھتا ہے، محمد رسول اللہ کے کردار کو پڑھتا ہے، تو مجبور ہوگا اس بات کے لیے کہنے پر، خواہ وہ ایمان والا ہو یا نہ ہو، کہ جو محسن انسانیت، جو کریمی، جو شفقت، جو محبت، لوگوں کے لیے جو رحم دلی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تھی، اور جس کا رواج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈالا، اس کی نظیر کائنات میں نہیں ملتی۔ اس 12 ربیع الاول کے مہینے میں مسلمانوں کو ضرورت ہے اس بات کی، تمام علماء کو بھی، تمام نمازیوں کو بھی، کہ خود نہیں، اپنے آپ کو بھی نہیں، بچوں کو بھی بتائیں، غیر مسلموں کو بھی بتائیں، دوستوں کو بھی بتائیں، یاروں کو بھی بتاؤ کہ ہمارے نبی علیہ السلام اس مہینے میں آئے، اسی مہینے میں چلے گئے، لیکن 23 سال میں انقلاب برپا کیا ہے، 23 سال میں انصاف پیدا کیا، 23 سال میں محبتیں بانٹی، 23 سال میں عورت کو عزت دی، 23 سال میں کاروبار میں انسانیت دکھائی، 23 سال میں جانوروں کو حقوق ادا کیے، 23 سال میں دریاؤں کو، پانیوں کو صاف کیا، 23 سال میں کھیتیوں کی حفاظت کا نظام دیا، 23 سال میں رہنے کا ڈھنگ سکھایا، 23 سال میں چلنے کا طریقہ سکھایا، 23 سال میں کھانے پینے کا انداز سکھایا۔ محمد رسول اللہ نے کوئی طریقہ نہیں چھوڑا جو انسانوں کو عطا نہ کیا۔ ہاں یہ تو ضرور ہے کہ بھائی جلوس نکالنا غلط ہے، ارے ٹھیک ہے غلط ہے، تو تم کیا صحیح کر رہے ہو یہ بھی بتا دو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو، عظمت کو کیا اپنے کردار میں واضح کر رہے ہیں؟ کیا 12 ربیع الاول کے مہینے میں کچھ لوگ اس بات کا ارادہ کرتے ہیں کہ ہم داڑھی رکھ لیں گے؟ کیا 12 ربیع الاول کے مہینے میں اس بات کا بھی ارادہ کر رہے ہیں کہ آج کے بعد ہم جھوٹ نہیں بولیں گے؟ کیا اس بات کا ارادہ ہے کہ زنا نہیں کریں گے؟ کیا اس بات سے توبہ کہ اب شراب نہیں پئیں گے؟ کیا اس بات کا ارادہ ہے کہ اب دوسروں کا حق نہیں ماریں گے؟ ہمارا کردار کیا کہتا ہے؟ اگر ہماری چال ڈھال رسول اللہ کے حکم کے مطابق ہے تب تو ہم اچھے مسلمان ہیں، اگر ہماری چال ڈھال رسول اللہ کے حکم کے مطابق نہیں تو ہم اچھے مسلمان نہیں ہو سکتے۔ اور زیادہ اچھے مسلمان اگر بننا ہے نا تو اس کا سرٹیفکیٹ کسی مولوی سے نہیں ملے گا۔ زیادہ اچھے مسلمان اگر بننا ہے نا تو اس کا سرٹیفکیٹ کسی ہندو بھائی سے لے لو، کسی سکھ بھائی سے لے لو، کسی جینی دوست سے لے لو، کسی دلت بھائی سے لے لو، کسی بودھی سے لے لو۔ کن سے؟ جن سے تمہارا بیپار ہے، جن سے اٹھنا بیٹھنا ہے، جو تمہارے ساتھ پڑھے ہیں، یا جن کے ساتھ تم کالج میں پڑھتے ہو، جو تمہارے پڑوسی ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا نا کہ جن کو مجھ سے محبت ہے ان کو 2-3 کام ضرور کرنے چاہیے۔ یا رسول اللہ کون سے؟ فرمایا ایک تو غریبوں کی خبر گیری کرنا چاہیے، دوسرا پڑوسیوں کے ساتھ بھائیوں کی طرح معاملہ ہونا چاہیے۔ کوئی بندہ چاہتا ہے کہ میں بہت اچھا مسلمان بن جاؤں، وہ تب بنے گا کہ جن سے ان کا معاملہ ہے۔ اسلام نے یہ نہیں کہا کہ پوری دنیا ہی ہونی مسلمان ہو جائے، اسلام یہ کہتا ہے کہ پوری دنیا کے لوگ اس بات کو تسلیم کریں۔ کس کی وجہ سے؟ آپ کی وجہ سے، کہ اسلام جو ہے وہ نیک کا مذہب ہے، اسلام دیانتداری کا مذہب ہے، اسلام کسی سے زیادتی نہیں سکھاتا۔ اب وہ کیسے سکھائے گا؟ وہ کیسے دوسرا بندہ کہے گا؟ وہ تبھی کہے گا نا کہ جس محلے میں آپ رہتے ہیں اگر آپ غیروں کی بیٹیوں کی طرف آنکھ اگر اٹھتی ہے تو شرم سے جھک جاتی ہے تو وہ بیٹی کہہ سکتی ہے کہ یہ مسلمان ہے، کبھی گندی نگاہ مجھ پہ نہیں ڈالی۔ اگر کوئی زیادہ پیسے غلطی سے دے گیا تو اس کو واپس کرتے ہیں تاکہ وہ کہہ سکے کہ یہ مسلمان ہے، اس نے حرام مال نہیں کھایا۔ اگر کسی نے ہمارے پاس امانت رکھی ہے ہم دیانتداری سے اس کی امانت کو واپس کر دیں تاکہ وہ کہہ سکے کہ یہ مسلمان ہے، اس نے میری امانت کے اندر خیانت نہیں کی ہے۔ اگر کسی نے آپ کے پاس اپنی بات بھی امانت رکھی، یہی تو نہیں ہے نا صرف امانت پیسوں کی ہوتی ہے، کچھ دوست اپنی عزت امانت میں رکھ جاتے ہیں، کچھ دوست اپنی باتیں امانت میں رکھ جاتے ہیں۔ اب ہم دوسروں کو بتاتے پھرتے ہیں کہ اچھا جی ایسا نہیں ویسا نہیں، تو آپ اگر دوسروں کی امانت ہی نہیں رکھتے پھر آپ اچھے مسلمان بننا چاہتے ہیں؟ اس بحث میں کبھی ہم نہیں پڑے
کہ 12 ربیع الاول کا جو مہینہ ہے اس میں یوم ولادت کی خوشی منائی جائے یا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے غم کا اظہار کیا جائے، لیکن یہ بات تو ذہن